نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے فرشتو، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں، اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا، یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے؟ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، جیسے کسی بن میں کوئی چیز پھینکی جاتی ہے، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آن لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر آسمان کی وسعت کا ذکر ہے تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو گیلیکسیز ہیں وہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، نت نئے اضافے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو آپ یوں ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے غبارہ ہو، خالی غبارہ آپ لیجئے اور اس پر چند نقطے اپنے پین کے ساتھ لگا دیجئے، پھر اس کے بعد اس میں اگر آپ ہوا بھرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ نقطے دور سے دور ایک دوسرے سے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ غبارے ہی کی طرح گیلیکسیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ان کے پیچھے سے نئی نئی چیزوں کے انکشافات ہو رہے ہیں۔ تو یہ 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا تھا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ یا اپنی قوت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اتنا خوبصورت لفظ ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ جب بھی کوئی شخص جیسے مسجد کی طرف یا کسی صبح میں خواتین کو یہاں آتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے یہی چیز نظر آتی ہے کہ جیسے ایک اللہ کے نام پر دوڑ لگی ہوئی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ تو اس دوڑ کو قبول کر لے کہ صرف تیرے لیے دوڑنا ہے۔ اور اسی طرح یہ ایک فزیکل سینس میں دوڑنا بھی مراد ہے اور نیکی کے ہر کام میں جلدی کرنا بھی مراد ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ 2 دفعہ تاکیدن آیا۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون، یعنی جادوگر ہے یا مجنون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں، یعنی ہر دور کے لوگوں نے اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کو ساحر بھی کہا اور مجنون بھی کہا، پاگل بھی کہا، فنیٹکس کہا۔
تو فرمایا کہ یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا، یوں لگتا ہے جیسے پہلوں نے پچھلوں کے ساتھ مل کے کوئی ایکا کر رکھا ہو، سمجھوتا کر رکھا ہو. فرمایا نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ کہاں پہلے اور کہاں پچھلے. لیکن سب کی ایک ہی عادت کیوں، ایک ہی الزام کیوں؟ اس لیے کہ سب کے اندر ایک ہی سرکشی ہے نفس کی، بیماری ایک ہے، تو اظہار بھی ایک ہی طریقے سے ہو رہا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، یعنی ان کے کہنے سے تم وہ بن نہیں جاؤ گے، ان سے اعراض برتو. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان والوں کے لیے نافع ہے، فائدہ مند ہے. جو ایمان رکھتے ہیں، اپنے اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کو اللہ کی بات بہت پسند آتی ہے، وہ اس کا مذاق اڑانے کی بجائے اور اس کے نقص نکالنے کی بجائے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، عبادت کے لیے. اور عبادت کا لفظ عبد سے ہے، عبد بندے، غلام کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اس حد تک کہ اپنی مرضی کوئی مرضی نہ رہے، اپنی خواہش کوئی خواہش نہ رہے، جس طرف اللہ بلائے انسان کا چاہے دل چاہے یا نہ چاہے چل پڑے. یہاں عبادت سے مراد محض ریچولز نہیں، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت. جیسے ایک غلام اپنے آقا کی ہر وقت بات مانتا ہے. مثلا اگر آپ، آج کل غلامی کا دور تو نہیں، اگر آپ کسی کو اپنے گھر میں سرونٹ رکھیں، پھر آپ اس سے جو کام کہیں وہ کہیں یہ نہیں کر سکتا، یہ تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں، یہ تو مجھے آتا ہی نہیں، یہ مجھے پسند ہی نہیں، تو ایسے سرونٹ کے ساتھ آپ کیا کریں گے کہ اچھا پھر خدا حافظ، اگر تم کر نہیں سکتے تو پھر ہم تمہیں اپنے گھر رکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں تو کام چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شخص کہے یا اللہ میں تیرا بندہ، اور اللہ اسے جو بھی کام کہ وہ کہے یہ مجھے پسند نہیں، یہ میں کر نہیں سکتا، یہ میں جانتا نہیں، تو وہ کیسی عبادت ہے اور کیسی اطاعت ہے اور کیسی بندگی ہے. ہم سب کو اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، یعنی مجھے ان سے کچھ فائدے نہیں چاہیے. اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست. پھر اللہ کیوں کہتا ہے عبادت کے لیے؟ دراصل وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے چاہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، کیونکہ کوئی ایک ہستی تو ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی بات پر سب متفق ہو جائیں، اور جب سب اس کی بات ماننے لگے تو ماننے والوں کے درمیان بھی ایک خوبصورت ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی اور زندگی پرسکون ہو جائے گی. مثلاً اگر اس بات کے لیے چھوڑ دیا جائے کہ ہر شخص اپنی گاڑی چلانے کے لیے اپنی مرضی کا ٹریفک کا قانون بنا لے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ کوئی ریڈ لائٹ پہ رکے گا اور کوئی گرین پہ رکے گا اور کوئی یلو پسند کر لے گا اور شاید کوئی اور بھی رنگ ایجاد کر لے، اور پھر حال کیا ہوگا آپ سب جانتے ہیں. تو اس لیے اگر ایک قانون ہو اور سب اس کو فالو کرنے والے ہوں تو اس میں سبھی کا بھلا ہوتا ہے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. سورۃ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. قسم ہے طور کی جہاں اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے، وہ کتاب مستور اور کھلی کتاب کی، فی رق منشور جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے. مراد اس سے آسمانی کتب ہیں، صحف انبیاء ہیں. اور آباد گھر کی یعنی خانہ کعبہ، بیت المعمور وہ گھر 7 آسمانوں کے اوپر ہے جہاں ہر وقت فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں. اور اونچی چھت کی یعنی آسمان جو ایک قبے کی طرح، خیمے کی طرح ہم پر چھایا ہوا ہے. اور معجزن سمندر کی یعنی بحر المسجور، یعنی سمندر کے اندر جو لہریں اٹھتی ہیں یا ٹھاٹھے مار رہا ہے. اور مسجور کا ایک معنی آگ سے بھرا ہوا بھی کیا گیا ہے، اور یہ معنی بعض مفسرین کے ہاں ہے.
عربی لغت میں بھی اس کی گنجائش نکلتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جدید تحقیقات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سمندر کی تہہ میں بھی والکینوز موجود ہیں، اور بعض اوقات جب وہ پھٹتے ہیں تو ان کا دھواں پانی کے اوپر بھی دیکھا گیا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق پیسیفک اوشن میں 32 ملین انڈر واٹر والکینوز ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر قیامت کے دن وہ سارے کٹھے پھٹ گئے تو کیا یہ سمندروں میں آگ نہ بھڑک اٹھے گی؟ جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اب تک کی حاصل ہونے والی معلومات کے ضمن میں یہ بات ایک قیاس کی جا سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر کیا بتایا گیا کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ یعنی یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں، آسمانی کتابیں بتاتی ہیں، انبیاء بتاتے ہیں، اور کائنات کی نشانیاں بتاتی ہیں کہ قیامت کے آنے میں کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا، پوری طرح ہل جائے گا، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ ذرا سوچئے، پہاڑ اڑنے لگ جائیں، آسمان ہلنے لگ جائے، اور زمین پھٹنے لگ جائے، اور سمندر آگ سے بھڑک اٹھے، کیا حال ہوگا؟ ذرا ہم سب تو سوچیں اس دن کے بارے میں جس کا آنا یقینی ہے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، خواہ تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ عمل کا بدلہ، عمل کا۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے۔ ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، کیونکہ انسان حقیقی معنوں میں اپنی پوری فیملی کے اندر ہی انجوائے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے خاندان کے طور پر سب مل کر بیٹھتے ہیں اور سب اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، تو جو حقیقی مسرت اور خوشی اس وقت نصیب ہوتی ہے وہ کسی اور موقع پر آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جنت کے حسن میں ایک حسن کا یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے، لیکن اسی وقت ہوگا جب اولاد بھی نیک ہوگی۔ اگر وہ نیک نہ ہوگی تو پھر یہ نہ ہو سکے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن ہے۔ رہن گروی کو کہتے ہیں کہ جب انسان کسی سے کوئی چیز لینا چاہے، قرض وغیرہ، تو کوئی سونا یا کوئی اور گھر کی چیز اس کے پاس رکھ دے اور کہے کہ جب میں تمہارے پیسے لوٹاؤں تو میری چیز واپس کر دینا، اور اگر نہ لوٹاؤں تو یہ چیز تم رکھ لینا، یعنی ضبط ہو گئی۔ تو ہر شخص کی جان پکڑی ہوئی ہے، اور ہر شخص کو جا کے اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے، چھڑوانا ہے، رہا کرانا ہے۔ جیسے کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے ضمانت کے طور پر اگر کوئی جرمانہ وغیرہ پے کرنا ہو، ضمانت الگ چیز ہے، جرمانہ الگ، تو اس موقع پر تبھی وہ اس کی جان چھوٹ سکتی۔ بعض اوقات قیدیوں کو قید ہو جاتی اور کہا جاتا ہے اتنے لاکھ لیا اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ آخرت میں بھی اسی طرح انسانوں کو چھوڑا جائے گا، کچھ کسی کیش کے بدلے، اور وہ کیش روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ویلڈ ہی نہیں رہے گا۔ جیسے دنیا میں بھی ایک ملک کا پیسہ دوسرے میں ویلڈ نہیں ہوتا، اسی طرح آخرت کے بازار میں دنیا کی کرنسی ویلڈ نہیں ہوگی، اور وہاں پر اعمال کا کیش لیا جائے گا، پھر جان آزاد کر دی جائے گی۔ اچھا جاؤ، اب سب پکڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ نہ پیٹ خراب ہوگا،
نہ کوئی لینے کے لیے پیسے دینے ہوں گے، نہ انتظار کرنا ہوگا. آپ کسی عمدہ سے عمدہ کھانے کی جگہ پہ چلے جائیں، اگر آپ گرم گرم کھانا کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو آرڈر کرنے کے بعد کافی دیر تک بوریت کے ساتھ انتظار کرنا ہوگا. اور جب تک وہ آتا ہے کوئی چیز پسند آئی، کوئی نہیں آئی، پیسے بھی لگے لیکن مزہ پورا نہیں آیا. لیکن جنت میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہم ان کو دیے چلے جائیں گے جتنا وہ چاہیں گے، جتنا کھانا چاہیں گے. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، کھاتے وقت جیب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور صحت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں. لیکن وہاں کسی بھی چیز کی فکر نہ ہوگی، کیونکہ انسان بہت سی چیزوں میں سے کھانے کا بہت شوقین ہے، اور جس کے آپ کے آس پاس ریسٹورینٹس وغیرہ سب گواہ ہیں. ہماری قوم کھانے کی کس قدر شوقین، سب سے بہترین بزنس کھانے پینے کا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوریاں جانتا ہے، اور اسی وجہ سے جنت میں کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کثرت سے کیا گیا ہے. وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ کوئی یاوہ گوئی ہوگی، کوئی بےہودہ باتیں نہیں ہوں گی، نہ بد کرداری. اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے. اب کیا ہوتا ہے، آپ کسی کھانے کی جگہ پہ جاتے ہیں، ایک بہرا ہوتا ہے، کبھی وہ ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک ادھر سے بلاتا ہے، وہ جس کا نہیں سنتا اس سے ناراض ہوتا ہے، انتظار چیز ختم ہوگی اور منگوانی ہے. کس قدر پریشانی ہوتی، پیسے دے کے بھی پریشانی مول لیتے ہیں. لیکن وہاں کیا، انہی کے لیے مخصوص ہوں گے کہ وہ کہیں اور نہیں جائیں گے، آل دا ٹائم انہی کی سروس میں رہیں گے. ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. دنیا کے سروس کرنے والے تو خال ہی کہیں ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی شکل و صورت، لباس، انداز، تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی صاف ستھری ہوں. لیکن جنت میں یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی. اب آپ دیکھ لیں، ہم یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے بہت فخر کرتے ہیں اور بہت تکڑتے ہیں کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی اور ایسی ایسی چیزیں اور ایسا ایسا سٹینڈرڈ وجود میں آ گیا ہے. لیکن اللہ کے ہاں جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں، ہم پرووائڈ کر ہی نہیں سکتے دنیا میں. اور اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں نا، جو کچھ آج کے دور میں ہو رہا ہے، اللہ نے 1400 سال پہلے ان سب چیزوں کا ذکر کر دیا کہ یہ ہوگا. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، گپ شپ لگے گی، پچھلی باتیں دہرائی جائیں گی. جیسے کوئی بھی دو دوست ملتے ہیں، پرانی اسکولوں کی باتیں، کالج کی باتیں، ادھر کی ادھر کی، بہت مزہ آتا ہے انسان کو کر کے اپنے ماضی کو دہرا کر. فرمایا وہاں بھی بیٹھ کر وہ ایسی گپ شپ کریں گے. یہ کہیں گے، یعنی اپنی باتوں میں کیا کہیں گے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی. آپ دیکھیں کہ انسان دوسروں کے سامنے تو بہت پریٹینڈ کر سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے سامنے چھپ نہیں سکتا. ہر اس کا اچھا برا، عیب خوبی سب سامنے آ جاتی. پھر آپ دیکھیں جیسے غیبت کی بات بھی ہوئی کل، تو عموماً یہ غیبت اور یہ تمام چیزیں ہم اپنے بہت کلوز سرکل میں بیٹھ کے کرتے ہیں. ایسے موقع پر اگر کوئی واقعی اللہ سے ڈرتا تو وہ ہے دراصل اللہ سے ڈرنے والا. تو جنت والے جنت میں پہنچ کر اپنی اس خاص صفت کا ذکر کریں گے کہ ہم اپنے گھر والوں کے اندر ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے. یعنی ان کے لیے بھی ہم تکلیف کا باعث نہیں تھے، پریشانی کا باعث نہیں تھے، اور ان کے اندر گھل مل کر کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے. آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا، کیونکہ لو بھی بڑی سخت چیز ہے. ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے. انا کننا من قبل ندوہ، بس صرف اس سے مانگتے تھے. وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو نہ مجنون ہو. کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام لا بنائیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تو کسی اور انسان کو پیدا کر لیں یہ لکھنے کے لیے.
ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، خالق کے بغیر خود بن گئے، یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یعنی اگر اللہ کو نہیں مانتے کہ اس نے بنایا تو کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ بھی کتنا پیارا ہے، ایسی جگہ انسان کی تخلیق رکھی، ایسی فیکٹری میں کہ جہاں نہ کوئی آنکھ پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی ہاتھ پہنچ سکتا ہے، اور نہ کوئی آلہ پہنچ سکتا ہے آپ کا، کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلاں بچے کو میں نے بنایا تھا، اس کی شیپ بھووں کی میں نے ڈیزائن کی تھی، یا اس کا ناک میں نے ایسے اٹھایا تھا. نہیں، کسی کا وہاں رسائی ہے ہی نہیں، ریچ ہی نہیں، آؤٹ آف ریچ ہے انسان کے. فرمایا انہوں نے خود کیسے بنا لیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے، ماننا نہیں چاہتے کہ اللہ نے بنایا. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل. کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہو؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو عمڈے چلے آ رہے ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، یعنی ہم پوری طرح تم پر متوجہ ہیں. تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. کہاں سے اٹھو؟ یعنی کسی مجلس سے. مثلاً تو کیا دعا سکھائی گئی جو سب سے آخر میں ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اسی طرح جب نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے انسان تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ دعا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے بعد اٹھنے کے بعد یہ دعا سکھائی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، آخر تک. پھر اسی طرح انسان جب کسی مجلس سے اٹھے تو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کرے. وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے اوقات میں بھی، فَسَبِّحْهُ، اس کی تسبیح کرو. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی. یہ کون سا وقت ہے؟ فجر کا وقت، جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں. سورۃ النجم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ قرآن تو ٹھیک ہے، جو کہتا ہے بالکل صحیح ہے، ہم اس کو تو مانتے ہیں، لیکن جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھلا اس کو ہم کیسے مان لیں؟ پتہ نہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی نہیں؟ نہیں، قرآن ہی میں ہمیں بتایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں، واضح کریں، ایکسپلین کریں جو ما نزل اتارا گیا ہے الیہم ان کی طرف. جیسے کسی بھی کتاب کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کے لیے بھی استاد چاہیے تھا، اور وہ استاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی بھی علم استاد کے بغیر ادھورا ہوتا ہے اور فائدہ مند ہونے کی بجائے بعض اوقات نقصان دہ ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسیپی صرف پڑھ کے جب کی جاتی ہیں، مثلاً ایک روٹی بنانا ہے، چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ ایک ریسیپی لکھ دیں روٹی بنانے کا طریقہ کہ 1 کلو آٹا لیجئے، اس کے لیے 1 کلو پانی لیجئے، دونوں کو مکس کر لیجئے، پھر اس کے بعد ان کے گول گول پیڑے بنائیے، پھر اس کو اس طرح بیلیے، پھر آپ دیکھیں کہ زبانی بن ہی نہیں سکتا یہ سب کچھ.
جس طریقے سے ہمارے گھر میں روٹی بنتی ہے اس کے لیے پوری ایک ٹیکنیک ہے کہ کتنے آٹے میں کتنا پانی کتنی دیر کے بعد پڑے گا، پھر اس کو کس طرح گوندھا جائے گا، پھر گوندھنے کے بعد پیڑا کس طرح بنایا جائے گا، اگر وہ صحیح نہ بنا ہو اور اس کے لیے باقاعدہ دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ کس طرح اس کو بیلا جائے گا، بیلنے کا بھی ایک طریقہ سیکھنا پڑتا ہے، پھر اگر توا ٹھنڈا ہے تو روٹی نہیں پک سکتی، تیز ہو گئی آگ تو جل جائے گی، اور اگر صحیح وقت پہ پلٹائی نہیں گئی تو وہ پھولے گی نہیں اور اندر سے کچی رہ جائے گی۔ تو ایک روٹی کے لیے تو استاد چاہیے کہ کیسے بنائی جائے۔ اسی طرح اگر آپ ٹیلر ماسٹر بننا چاہتے ہیں، درزی بننا چاہتا ہے کوئی، اگرچہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے لیکن اگر وہ بیچارے نہ ہو تو ہم میں سے کسی کا کام نہیں چل سکتا، اس لیے کسی پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر شخص اپنی جگہ معزز ہے۔ بہرحال تو درزی کے پاس جب تک اس کا شاگرد نہ بیٹھے کوئی کپڑا کاٹنا سیکھ نہیں سکتا۔ اب اگر انسان اپنی عقل استعمال کرے تو مجھے کبھی بچپن میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ شلوار سینے کے لیے اتنے ٹکڑے کیوں کر ڈالتے ہیں کپڑے، سیدھی ایک وی شیپ نکالیں اور سائڈ سے سی لیں اور شلوار پہن لیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ پودے جو خود گرو کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ ہر راستہ چلنے والے کا دامن پھاڑتے ہیں، ہے نا؟ یعنی اگر کوئی پودا خود گرو کیا ہوا ہے، اس کی شاخیں کوئی اتنی لمبی ادھر کو بڑھ جاتی، کوئی اتنی لمبی ادھر کو بڑھ جاتی ہیں، کبھی وہ راستہ روک دے گا، جو پاس سے گزرے گا اس کو کاٹے۔ دوسرا وہ پودا جو کسی مالی نے لگایا ہوگا اور اس کی گرومنگ کی ہوگی، اس کی کٹنگ کی ہوگی، اس کو صحیح وقت پہ پانی دیا ہوگا، تو جتنا خوبصورت وہ پودا ہو سکتا ہے وہ دوسرا وہ جھاڑ بن جائے گی کہ جو خود بخود خود رو پودا کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو سکتا ہے سوکھ ہی جائے، ہو سکتا ہے اس میں پھل ہی صحیح نہ آئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود رو پودے اسی قسم کے ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک وہ علم ہوتا ہے جو خود رو ہے، خود ہی کتابیں پڑھ پڑھ کے عالم بنے ہوئے، اور ایک علم وہ ہے جو کسی استاد کے پاس بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے۔ تو دنیا کے جیسے علوم کے لیے استاد چاہیے، اسی طرح قرآن کے لیے بھی استاد چاہیے ہوتا ہے، صرف سیلف ریڈنگ کافی نہیں ہوا کرتی۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہمارا استاد تھا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے۔ پھر کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ جو بولتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی حدیث کیا ہے اصل میں؟ ان ہوا الا وحی، وحی یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام اور فرمان ہے وہ بھی دراصل اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے۔ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں فرماتے رہے کہ لوگوں یوں کر لو یا ایسے کر لو، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، ان کو اللہ کا رسول ماننے والے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں، اور قرآن ہر شخص خود ہی انٹرپریٹ کر لے، خود نہیں کیا جا سکتا۔ ان ہوا الا وحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی کیا ہے؟ وحی، اور وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، یوحا، جو وحی کی جاتی ہے یعنی آپ پر نازل کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ خدا کی قسم کہ خوشی یا غم کے موقع پر یعنی غضب میں ہوں یا اچھی حالت میں اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، کیونکہ ایک صحابی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھتے جاتے تھے، تو لوگوں نے کہا ہے تم لکھتے جاتے ہو آپ کی باتیں، ایسا نہ ہو کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہر بات لکھ لو اور بعد میں وہ باتیں صحیح نہ ہو۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ لوگ مجھ پر یوں اعتراض کر رہے ہیں جب میں آپ کی بات لکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، لکھتے جاؤ، اس لیے کہ اس زبان سے کسی حال میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن کو ماننا ضروری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننا، سنت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگرچہ حدیث میں پھر اس بات کی ضرورت ہو جاتی ہے کہ ہم صحیح، حسن، ضعیف اور اس پوری میتھڈالوجی کو سمجھیں کہ جس سے پرکھا جا سکے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی نہیں ہے، تاکہ صحیح کا انتخاب کرتے ہوئے ضعیف چیزوں کو چھوڑ کر سیدھے رستے کی طرف چل پڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز نہ بھٹکو گے جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑو گے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک اور موقع پر فرمایا الا قد اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی مانند اور چیز بھی دی گئی۔
وہی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مطلوب اور ایک غیر مطلوب۔ مطلوب وہ جس کی تلاوت کی جاتی جیسے قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں، غیر مطلوب وہ کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی حکمت ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ بتایا گیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ چار کام ہیں آپ کی نبوت کے، اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ استاد کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی، کوئی شخص خود سے خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ یزکیہم، تربیت کرتا ہے ان کی، تزکیہ کرتا ہے ان کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی، والحکمہ، اور تعلیم دیتا ان کو حکمت کی۔ تو یہ حکمت کیا چیز ہے جس کی تعلیم دی آپ نے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وزڈم ہے جو وحی کے ذریعے آپ کو مختلف باتیں بتائی گئیں۔ اللہ کی کیا حکمت تھی کہ سب کچھ قرآن میں ہی کیوں نہ لکھ دیا؟ اللہ چاہتا تو لکھ دیتا، لیکن پھر قرآن کے 30 سپارے نہ ہوتے، شاید 100 سپارے بن جاتے، اور پھر ہم ایک مہینے رمضان میں اس کو پڑھ نہ سکتے، اور اس کے لیے پھر عمریں درکار ہوتی، اور اس کو حفظ کرنے والے حفظ بھی نہ کر سکتے۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا اشارہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کیا کہ ان اشارات کو واضح کیا ہے، جیسے کوئی بھی استاد کرتا ہے۔ مثلا اس وقت میں کیا کر رہی ہوں، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ ہلکا پھلکا کہیں تھوڑا سا اس بات کو کھول دیا جاتا ہے، اتنا سا کام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی چیز آپ خود بھی ریڈنگ کر لیتے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ خود ریڈنگ سے وہ بات اس طرح نہیں بنتی جس طرح سن کے بات یاد ہو جاتی ہے یا سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پڑھیں تو قرآن کی آیت اور اس کی وضاحت میں کوئی اور باتیں کریں، نہیں، جو اس سے ریلیٹڈ ہو، ریلیونٹ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، اگر آپ کبھی احادیث کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ احادیث میں پڑھیں گے وہ آپ اس قرآن میں کسی نہ کسی شکل میں پڑھ چکے ہوں گے۔ احادیث محض اس قرآن کی وضاحت ہے، ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ اس قرآن کی ڈیٹیل بتائیں، ان کو اسے کھول کر دکھائیں۔ پھر فرمایا علمہ شدید القوا، سکھایا ہے اس کو زبردست قوت والے نے، یعنی جبریل علیہ السلام نے، ذو مرہ، صاحب قوت، توانائی والا، وجیہ، خوبصورت، شاندار۔ فاستویٰ، پھر پورا نظر آیا۔ اس میں استاد کی شخصیت کے ظاہری پہلو کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کی پرسنالٹی پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایک استاد کو یہ پتا چلے کہ استاد کی کرسی پہ بیٹھ کر اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک جب حدیث کی مجلس میں آتے تھے ڈیلیور کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، بہترین لباس تنزیب کرتے تھے، بہترین جاہ و جلال کے ساتھ، پوری زینت کے ساتھ، صفائی کے ساتھ۔ تو لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں، اتنے سج بن کے کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس کتاب کے احترام میں، یعنی علم کا ایک احترام ہے، اور وہ احترام علم والے دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے شاگرد کو استاد کا احترام اور استاد کے لیے کتاب کا احترام اور اس مجلس کا احترام بہت لازم ہے۔ اگر بتانے والے گندے کپڑے پہنے ہوئے، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، اسی حال میں آ کے درویش بن کے سکھانا شروع کر دے تو شاگردوں پہ یہ چیز بہت بھاری ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ہمیں انڈائریکٹلی استاد کی پرسنالٹی کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میسج کنوے کرنے کے لیے آتے تھے وہ کون تھے؟ شدید القوا، قوت والے، زبردست قوت والے، یعنی استاد کو باروب ہونا چاہیے، ذو مرہ، توانائی والا، شاندار، وجیہ، یعنی حال حلیے کے اعتبار سے۔ فاستویٰ، پھر پورا نظر آیا، یعنی شاگرد استاد کو صحیح طور پر دیکھ بھی سکیں، کیونکہ اگر دیکھ نہ سکیں تو علم پوری طرح اندر جذب نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو وحی بھی اس نے پہنچانی تھی۔ یعنی جبریل علیہ السلام ذاتی طور پر کچھ استاد اپنا علم نہیں دے رہے تھے، وہ دراصل کیا تھے؟ میسنجر تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ انسانوں اور فرشتوں میں سے اپنے پیغامبر چن لیتا ہے، تو فرشتے پیغام لاتے ہیں انسانوں کے پاس اور انسان آگے پہنچاتے ہیں۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا اور بالکل درست حالت میں دیکھا۔
اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں اس پہ شک کرتے ہو کہ وہ اپنے پاس سے باتیں بنا رہا ہے. اور ایک اور مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا. سدرۃ المنتہا کیا ہے، کہاں پر ہے؟ یعنی جہاں موجودات کا عالم ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ ہی جانتا ہے آگے کیا ہے، جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بس وہیں تک پہنچائے، اس سے آگے نہیں گئے. فرمایا اگر میں اس سے آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں. اس وقت سدرا پہ چھا رہا تھا، سدرا بیری کا درخت، یعنی ایک تشبیہ دی گئی، جو کچھ کی چھا رہا تھا، یعنی نور ہی نور. نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی. یعنی اس نور کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، پورے ادب اور وقار کے ساتھ رہے، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اسلات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا ہے؟ کیا یہ بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے نا. انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے. دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. یہاں پھر شفاعت کی بات واضح ہو گئی. آیت 26 ہے، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی. حالانکہ وہ عرش کے قریب رہتے ہیں، آسمانوں میں رہتے ہیں، بے گناہ ہیں، کبھی گناہ نہیں کیا، ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی ان کی سفارش کام نہ آئے گی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے. یعنی سفارش کب کر سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے کہ ہاں کرو. اور دوسری بات یہ کہ جس کے حق میں اجازت ملے کہ اس کے لیے کرو اور اس کو پسند کرے، یعنی سفارش بھی پسند آئے. کتنی شرائط ہے سفارش کے ساتھ. اور پھر ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ کیا ہم اس کے اہل ہوں گے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. گمان تو بس گمان ہے، خیال. ایک ہے یقین اور ایک ہے خیال، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. یعنی نمبر 1 ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، نمبر 2 دنیا کا طلبگار ہے، اس کے ساتھ کیا کرو؟ اسے جانے دو، اس کے پیچھے نہ پڑو. ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے. یعنی ان لوگوں کی ساری کوششیں، ساری محنت اور علم کا سارا زور بس دنیا ہی پر ہے. وہ اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتے تو جانے دو. یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں. بڑے بڑے گناہوں سے اور قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے، کیونکہ انسان ہے نا، فرشتے نہیں. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی جب تمہارے یہ اعضاء، یہ جسم، یہ ہڈیاں وغیرہ ابھی زمین کا حصہ تھا، غذا ساری وہاں تھی، وہ سب انسان کے اندر گئی، یعنی ماں کے اندر گئی اور ماں کے جسم سے پھر تمہارے جسم میں ڈلی. اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، فیٹس تھے، اس وقت سے تو اسے تمہارا پتا ہے.
یعنی اس وقت تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا، ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا اندر کیا ہے. پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے، پاک نہ کہے، غلطی سے مبرہ نہ سمجھے. انسان مختلف پریشرز میں بعض اوقات ایسی چیزیں کر جاتا ہے کہ اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگتے رہنا چاہیے. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا، تھوڑا سا دے کر رک گیا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ یعنی اپنی نجات کا کوئی اس کے پاس پروانہ ہے کہ جنت لکھی ہوئی ہے لہٰذا اب مزید کوئی اچھا کام کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہیں یہ صحیفوں کی باتیں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی پائے گا اپنی کوشش کا پائے گا. تو پھر یہ صدقہ جاریہ کے کام کیا ہوئے؟ تو ظاہر ہے آپ نے مال کمایا، کوشش کی نا، پھر وہ مال آپ کی طرف سے کیا ہوا؟ آپ کی زندگی یا بعد میں لگا اور وہی مال آگے اس کا پروفٹ آ رہا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے آپ نے ایک اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹ کر دی، پھر اس کا پروفٹ چلتا رہے. تو لیکن جو اماؤنٹ تھی وہ تو آپ کی اپنی تھی، اسی لیے آپ کو پروفٹ مل رہا ہے. اگر کسی اور کی ہو تو وہ آپ کو تو نہیں مل سکتا، الا یہ کہ کوئی آپ کو گفٹ کر دے. جب کوئی گفٹ کر دے، ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے، تو پھر آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بھی ایک طرح سے آپ ہی کی کوشش میں شمار ہو جاتا ہے. اسی طرح اولاد صدقہ جاریہ، تو اولاد کی تعلیم، تربیت، پیدائش میں ماں باپ کی کوشش شامل ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی اولاد صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ کرتی ہے تو وہ بھی دراصل والدین کی کوششوں کا نتیجہ ہی ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اگر وہ حج کرتے ہیں ہمارے لیے اور بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ ان کی کوشش ہے، یہ چیز اولاد کے دل میں کیسے آئی؟ آپ کی کوششوں میں یہ بات شامل تھی کہ اولاد آپ کے پیچھے مرنے کے بعد بھی اچھے اچھے کام کرتی رہے. تو بات کیا ہے؟ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ میں اور صدقہ جاریہ کے کاموں میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے باہم. انسان کے اعمال نامہ دو طرح کا، ایک وہ جو خود کوشش کرتا ہے، ایک وہ جو اس کے آثار ہیں. تو آثار ہی دراصل صدقہ جاریہ ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. اچھا، اس میں ایصال ثواب کی بات بھی آ جاتی ہے کہ وہ چیزیں جس میں انسان کی کچھ نہ کچھ کوشش شامل ہو، وہ چیزیں ایصال ثواب کے طور پر بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں. یعنی چاہے نیت ہی شامل ہو یا خواہش شامل ہو یا محنت شامل ہو، خواہ مال ہو، اولاد ہو یا کوئی اور علم ہو، کیونکہ علم بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے انسان کے لیے. تو علم اسی وقت صدقہ جاریہ ہوتا ہے جب آپ کی کوئی کوشش کسی نہ کسی طرح اس میں شامل تھی. رہی وہ چیزیں جو محض دوسرے کی جسمانی کوشش ہے، مثلاً وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو جو زندگی میں کوئی قرآن پڑھ کے مجھے نہیں دے سکتا تو مرنے کے بعد کیسے چلا جاتا ہے. اسی طرح نماز، آپ میرے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے تو مرنے کے بعد آپ مجھے پڑھ کے کیسے دے سکتے ہیں، لیکن زندگی میں آپ پیسہ دے سکتے ہیں مجھے، اسی طرح مرنے کے بعد آپ میرے نام پہ صدقہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا معیار تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ نے ایصال ثواب کے کون سے کام کیے اور کون سے نہیں کیے. آپ نے جو کام کیے اور ہمیں بتائے وہ ہمیں بھی کر لینے چاہیے، چاہے اس کی کوئی لاجک ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور جو آپ نے نہیں کیے، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی فوتگی کے موقع پر، خواہ حضرت خدیجہ کی ہو یا آپ کی بنات کی ہو، کہیں بھی ثابت نہیں کہ سپارے سب لے کے بیٹھ گئے ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ ہاں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو فضول گپ شپ کی بجائے کوئی بات نہیں، اگر آپ قرآن پڑھتے رہیں بیٹھ کے، اللہ کا ذکر ہے، تسبیح کریں، قرآن پڑھیں، کوئی اچھی بات کریں، مردے کے لیے دعا کریں، اس انداز سے تو کوئی حرج نہیں، پڑھتے رہیں. لیکن یہ سوچ کے کہ اتنے ہو گئے پھر گنتی کریں، پھر وہ سارے اکٹھے کر لیں. اور اب تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ رواج بھی آ گیا ہے کہ فلاں مسجد سے مل جاتے ہیں، کیونکہ ایک مسجد کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ انہیں پڑھوا کے رکھے ہوئے ہیں، تو جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ پڑھے ہوئے لے آتے ہیں ان سے. کیا کیسے پڑھوا کے رکھ سکتا ہے انسان؟
مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے لیے یوں پڑھوا کے نہیں رکھا، بلکہ آپ کے زمانے میں تو ابھی تو قرآن پاک بھی ایک جلد میں یا سپاروں میں آیا نہیں تھا. اسلام میں اتنی سمپلسٹی ہے ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں ہم نے بہت بڑھا دیا. مثلا کوئی فوت ہو جائے 3 دن تک اس کا سوگ مناؤ، لوگ آئیں تعزیت کریں اور گھروں کو جائیں، وہاں میلہ لگا کے مت بیٹھ جائیں، ان کے سر پہ سوار نہ ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، ایک تو اس کے جانے کا غم، ایک اس کے جانے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے. کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، مثلا ماں چلی گئی یا باپ چلا گیا یا کوئی ایسا چلا گیا کہ جس نے بہت کچھ کرتا تھا، ساری ذمہ داری اس پہ تھی، اب اس کی ذمہ داریوں کو سمجھیں، سنبھالیں، ادا کریں یا آنے والوں کو سنبھالیں. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ مال کا الگ خسارہ، کہ کئی دن تک دیگیں پک رہی ہیں، کھانے چل رہے ہیں، پھر لوگوں کی باتیں بن رہی ہیں، میٹھا نہیں تھا، چکن نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ سب کچھ ہم نے خود اپنے لیے وبال جان کر لی. پھر اس کے لیے کارڈ چھپ رہے ہیں، پھر اعلانات ہو رہے ہیں، اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہیں، اس پہ ہزاروں روپے لگ رہے ہیں. یہ سب کچھ دین میں ہم نے خود سے ایک انہونا اضافہ کر لیا اور اس سے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال لیا، مال کے اعتبار سے بھی، وقت کے اعتبار سے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بس تعزیت کی اجازت دی، یعنی سوگ منانے کی. چوتھے دن سب گھروں کو جاؤ، کام کرو، اپنی ذمہ داری کو ادا کرو. بچوں کے اسکول مس ہو رہے ہیں، گھر چھوڑے جا رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور طرح طرح کی مشقتیں ہو رہی ہیں، بس یہ کہ مرنے والے کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. جب کوئی زندہ ہوتا ہے تو پوچھتا نہیں، کئی سال اولاد آتی نہیں، شکل نہیں دکھاتی ماں باپ کو، فوت ہو جاتے ہیں تو امریکہ سے پہنچ رہے ہیں یہاں پر ہزاروں روپے کا ٹکٹ خرچ کر کے. اب آ کے کیا کرو گے، کیا دو گے ان کو؟ اگر دعا کرنا ہے تو وہاں بھی کر سکتے، ٹھیک ہے. پھر آپ اپنے لیے آ رہے ہو کہ بیٹھ کے سب بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑا سا یا رسم دنیا نبھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، باپ مر گیا، ماں مر گئی، وہ آئی نہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اور جو روپیہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ٹکٹ پہ خرچ کرتے اس کا کوئی ثواب نہیں. اگر آپ واقعی اتنے خیر خواہ وفادار تھے والدین کے تو زندگی میں آتے اور ان کا دل خوش کرتے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے. بعد میں نہیں کہتی اب اس سے اب نتیجہ نکالیں گے آپ نے منع کیا کہ بعد میں مت آئیں، یہ میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی نیتوں کو ہم درست کریں، اپنے طریقوں کو درست کریں. واقعی اگر جینوئنلی ضرورت ہو آنے کی تو آئیں، ورنہ وہی پیسہ جو ٹکٹ پہ لگانا ہے وہ ان کے نام پہ کہیں انویسٹ کر دے، صدقہ جاریہ کے طور پر کسی تعلیم کے کام میں لگا دے، کسی غریب کو دے دے، کسی مسجد کو دے دے، کسی مدرسہ کو کہیں دے دیں جہاں پر ماں باپ کو ثواب پہنچے. اور صرف لوگوں کی خوشی کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور رسم دنیا نبھانے کے لیے اتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کرنا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو ہمیں اپنے اس سوشل سیٹ اپ کے اندر چینج لانا ہوگا، تب اسلام کی حقیقی روح ہمارے اندر آئے گی. اور جو ہم چیزیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، نہ تو دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، محض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ریاکاری، دکھاوا. فرمایا ان قریب اس کی سعی دیکھی جائے گی، ہر انسان کی کوشش دیکھی جائے گی کہ اس نے خود کیا ہاتھ پاؤں ہلائے، اور اس کی پوری جزا اسے دے دی جائے گی. اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، یعنی سب کا. اور یہ کہ اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، یہ کہ اسی نے موت دی، اسی نے زندگی بخشی، یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا علیہ السلام، کیونکہ وہ تھے ہی ظالم اور سرکش لوگ. اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہوئے ہو کہ کیا چھا دیا. بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے. ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. جب یہ ملینیم کا بہت شور ہو رہا تھا تو میرے دل میں ہمیشہ ایک خیال آتا تھا کہ ہو سکتا ہے نیکسٹ ملینیم میں قیامت آ جائے، اگر اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. معلوم نہیں کس بات کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کہ کیا مل رہا ہے، کیا ہاتھ آ رہا ہے، کس طرف بھاگے جا رہے ہیں، آگے آنے کیا والا ہے، سامنے سے کیا آ رہا ہے. اور ان اینی کیس اس سینچری میں چلے تو جانا ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے. اس چیز کی طرف توجہ نہیں جس حقیقت کو ہمیں فیس کرنا ہے، اور جو بالکل لا یعنی غیر ضروری چیزیں ان پر ہمارا اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے.
اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. اب کیا یہ وہی باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ فاسجدوا للہ واعبدوا، آیت سجدہ ہے، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. یعنی اس آخرت کے دن سے بے رخی اور بے نیازی برتنے کی بجائے اس کی تیاری کرو. سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی. یعنی ہر آنے والا دن ہمیں قیامت سے، موت سے قریب کر رہا ہے اور دنیا سے دور کر رہا ہے. اور چاند پھٹ گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک معجزہ دیا گیا آپ کو کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک طرف گیا، دوسرا دوسری طرف، اور پھر مل گیا. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا جادو ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات کم دیے اور قرآن جیسا معجزہ دیا کہ جس کے ساتھ جتنا وقت لگائیں اس کو پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکتے. اور کہتے ہیں یہ تو چلتا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. یعنی انسان قرآن کو، اللہ کی بات کو، آخرت کو کیوں نہیں ماننا چاہتا؟ کیونکہ دل کی مرضی پہ زد پڑتی ہے. ہم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے روکتے ہیں. اور آخرت کا، موت کا احساس اس ساری خوشی کو ختم کرتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کا کثرت سے ذکر کیا کرو. لیکن ہم نہیں کرتے، کرنا بھی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں ہم یہ ڈرتے رہیں، دنیا کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، کر لیں، بھرپور کر لیں، اور پھر جب وہاں پہنچیں تو کیا ہوگا سامنے اس کا بھی سوچیں. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے. مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، تیز تیز اچھل اچھل کر پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، چھلانگے لگاتے جیسے. اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے. انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. انہی لوگوں نے بہت کوسنے دیے اللہ کے ایک پیارے پیغمبر کو. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو چکا، تو ان سے انتقام لے لے، تو بدلہ لے لے. تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پہ سوار کر دیا، یعنی کشتی. اب آپ یہ کہیں گے یہ کیا انداز ہے تختوں اور کیلوں والی؟ اس لیے کہ کلام کے اندر حسن ہے، اوپر عربی میں بہت خوبصورت ردم ہے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. یعنی کلام کے حسن کے لیے اسے کشتی فلک کی بجائے ایک اور انداز سے بلایا گیا. جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ ارارات جو ترکی میں واقع ہے، وہاں کا سب سے اونچا پہاڑ ہے. اس کی چوٹی 16,853 فیٹ ہے. بعض ہوا بازوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ارارات کی برفانی چوٹی پر سے گزرتے ہوئے وہاں کشتی جیسی چیز برف میں دھنسی ہوئی دیکھی ہے. اگر یہ صحیح ہو ان کی بات، اور اللہ کی بات صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کشتی کو ہم نے نشانی بنا کے چھوڑ دیا، یعنی موجود ہے کہیں. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرعون کی لاش کے بارے میں قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ ہم نے اسے عبرت کا نشان بنا کے چھوڑ دیا، اور اس صدی کے شروع میں وہ عبرت کا نشان دریافت ہو گیا، پتہ چل گیا، ڈٹرمن ہو گیا کہ یہی ہے وہ فرعون جو ڈوب کے مرا تھا. جب اس کے جسم کی پٹیاں کھولی گئی تو نمک کی جو تہ تھی اس سے
تو ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ برف پگھلے اور وہ کشتی نمایاں ہو کے سامنے آ جائے اور قرآن کی یہ بات بالکل سچ ہو، اور ویسے ہی سچ ہے، وہ نکلے کہ نہ نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی شک کیا نہیں جا سکتا۔ پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا۔ پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی جو شخص طلب رکھتا ہو اس کے لیے اس قرآن کے مطلب و معنی کو سمجھنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اسے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کر دیا ہے۔ قرآن اپنے اعجاز اور بلاغت کے اعتبار سے نہایت اونچے درجے کی ادب کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے اور بڑی بڑی عربی گرامر اور بلاغت کی کتابیں نہ بھی پڑھی جائیں تو تھوڑی سی توجہ کے ذریعے انسان اس کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو کان کھول کر سنے، توجہ سے دیکھے اور دماغ کی ساری آلودگیاں تعصب ایک طرف کر کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا اس سے بہترین ذریعہ اور کوئی نہیں۔ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا، کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پیہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کو اس طرح پٹخا گیا کہ سر دھڑ سے الگ ہو گئے، جیسے درخت اپنی جڑ سے الگ ہو جاتا ہے۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہے کوئی؟ اللہ پکار رہا ہے۔ سمود نے تنبیہات کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بل ہوا کذاب اشر، یہ پرلے درجے کا جھوٹا برخود غلط ہے۔ ہم نے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہے کوئی؟ قرآن سب کو پکار رہا ہے، ان کو بھی جو یہاں ہیں، ان کو بھی جو کہیں اور کسی کام میں مصروف ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے، پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں، چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ فذوقوا عذابی ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر،
کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے یعنی پہلی قوموں سے بہتر ہیں یعنی زیادہ طاقتور ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے نہیں یہ جو خاص تمہارے لیے ہے جو پچھلی قوموں کو نہ ملی؟ یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم مضبوط جتھا ہیں یعنی اتنے طاقتور ہیں کہ اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، اور کھا گیا نا بدر کے میدان میں، اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے، عقل ماری گئی، سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، اسی لیے غلط کام کرتے چلے جاتے اللہ کی ناراضگی کے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز اندازے کے ساتھ ہے، انسانوں کا، جانوروں کا، غذا کا، ہواؤں کا، پانی کا، ہر چیز کا اندازہ اللہ کو پتا ہے، اور اس کے مطابق اس نے یہ زندگی قائم کی۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب دفتروں میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، انسان جو کچھ کرتا ہے سب لکھا جاتا ہے اور سب کچھ دفتروں میں درج ہے۔ کُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، چھوٹا بڑا ہر کچھ لکھا ہوا۔ ان المتقین فی جنات ونہر، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، سچی عزت کی جگہ، عند ملیک مقتدر، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ مقعد صدق، عزت کی بیٹھک یا مجلس جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہوگی، کوئی پریشانی نہ ہوگی، سچائی والی جگہ، اور رب عظیم کے پاس قریب اس کے مہمان ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ مہمانوں کے لیے گھر میں سب سے زیادہ خوبصورت کمرہ تیار کیا جاتا ہے، ڈرائنگ روم جس کو آپ کہتے ہیں، لیکن عموماً ہمارے ڈرائنگ روم جو ہوتے ہیں اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، آرام کم ہوتا ہے، کمفرٹ کم ہوتا ہے، اور بعض اوقات بڑے بڑے ڈرائنگ روم میں لوگ بٹھا کے خود چلے جاتے ہیں یا بہت تکلف سے پیش آتے ہیں، یا جو آؤ بھگت کی جا رہی ہوتی ہے اس میں کوئی دل نہیں شامل ہوتا، ظاہریت تکلف۔ اللہ کی مجلس ایسی مجلس نہ ہوگی، وہ مقعد صدق ہوگی، سچائی والی مجلس جس میں سچی محبت، سلام اللہ کی طرف سے بندوں کے نام، اور اس بہترین جگہ پر کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری، کوئی تکلف، کوئی جھوٹ نہ ہوگا، کوئی لغو باتیں نہ ہوگی، کوئی ستانے کی، کوئی کمپٹیشن نہ ہوگا، کوئی کسی سے جیلسی نہ ہوگی، سب کچھ سچا ہوگا، کوئی آرٹیفیشیلٹی نہیں۔ اور میزبان کون ہے؟ نزلاً من غفور الرحیم ملیک مقتدر، صاحب اقتدار بادشاہ۔ کبھی دنیا میں کسی ایسی جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا ہو آپ کو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کی فیلنگ کیا ہوتی ہے۔ کبھی بھی آپ کو بلاوا آ جائے کسی بڑے انسان سے ملنے کا تو انسان کے دل کی کیفیت بدل جاتی۔ تو ذرا سوچیں کہ اللہ کی ملاقات اور اللہ کی مجلس میں، سچی مجلس میں جا کر بیٹھنے کا لطف ہی کیا ہوگا۔ جس کو وہ لطف پتہ چل جائے وہ دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مروب ہوتا نہیں ہے۔ پھر دنیا کی روشنیاں، دنیا کے یہ سب نظارے اور یہ حسن بہت چھوٹا لگتا ہے اس سچی مجلس کے مقابلے میں۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن بڑا مہربان، زبردست مہربان، مبالغے کا صیغہ، حد سے زیادہ مہربان۔
علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. گویا قرآن کی تعلیم اللہ کی رحمت کا بھرپور اظہار، رحمان کے رحم کا بھرپور اظہار کہ اس نے اتنی پیاری کتاب ہم کو دی ہماری رہنمائی کے لیے. آپ دیکھیں کہ ماں باپ اپنے بچوں سے جیسے محبت کرتے تو انہیں ایک ایک چیز پہ گائیڈ کرتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ماں کو کتنا فکر ہوتا ہے، ایک ایک چیز پوچھتے ہیں. اچھا تم نے کھانا کھایا، تم نے یہ کام کر لیا، یہ ہو گیا، یہ کیسا رہا. اب دیکھیں کہ صرف اس وقت نہیں کہ جب بچے پاس ہوتے ہیں، اس وقت بھی جب دور ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے. تو بالکل اسی طرح یہ قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنے کا اور اللہ کی محبت کا ایک اظہار. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا. رحمان اللہ کی صفات میں سب سے عمدہ صفت. قرآن دنیا کے کلاموں میں سب سے عمدہ کلام، اللہ کا کلام، جسے ہر چیز پر اسی طرح فوقیت ہے جیسے خود اللہ کی ذات کو ہر مخلوق پر. انسان اللہ کی مخلوقات میں سب سے حسین ترین مخلوق، اعلیٰ ترین چیز پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے. علمہ البیان، انسان کو ملنے والی فیکلٹیز، صلاحیتیں، طاقتوں میں سب سے انوکھی، اچھوتی، خوبصورت صفت بولنا. اب دیکھیں جانور دیکھتے ہیں نا، سنتے بھی ہیں لیکن بول نہیں سکتے. ان کی جو آوازیں ہیں میننگ لیس لگتی ہیں ہم کو. ہے کوئی میننگ ہوگا لیکن ہم کو نہیں پتا چلتا. ابھی چڑیا کی چیز ذرا سنیں، ایک ہی ٹون، ایک ہی آواز، اس میں کوئی اونچ نیچ وہ نہیں. لیکن انسان جب بولتا ہے تو اس میں اب دیکھیں کہ کتنے اس کے بولنے کے انداز ہیں، آواز کا زیر و بم اور میننگ فل بات. بہت سی کوالٹیز انسان اور جانور میں مشترک ہو سکتی ہیں. جانوروں کے اندر انسان سے بڑھ کے طاقت ہو سکتی ہے، مثلا شیر کے اندر ان کا سائز انسان سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، جیسے ہاتھی مثال کے طور پر. ان کی نگاہ بڑی تیز ہو سکتی ہے جیسے عقاب. سونگنے کی اسمیل کی حس جو ہے جیسے کتا. اسے جو سننے میں کئی جانوروں کی بہت تیز سماعت ہوتی ہے. لیکن انسان باقی تمام مخلوق کے مقابلے میں اپنی اس بولنے کی قوت کی وجہ سے بے مثال ہے. علمہ البیان. لہذا ہونا کیا چاہیے؟ یہ 4 آیتیں کیا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان کیا کرے؟ انسان اگر چاہتا ہے کہ واقعی اشرف المخلوقات کہلائے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن ترین بن جائے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ اپنی اعلیٰ ترین کوالٹی بولنے کی قوت کو کس کام میں لگانا ہے؟ قرآن کی تعلیم میں، سیکھنے اور سکھانے میں. کیوں؟ تاکہ رحمان کی رحمت کے پوری طرح مستحق ہو سکے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. یا سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ. اللہ کی صفت رحمانیت سے پوری طرح مستفید ہوگے دنیا اور آخرت دونوں میں. آپ دیکھیں کہ انسان کو مثلا آپ اگر شاعر ہوں، کوئی ہوگا آپ میں سے مثلا، یا کوئی آتھر ہوں، آپ لکھنے والے ہوں، رائٹر ہوں، تو جب آپ کو کوئی آ کے بتائے کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا. آپ کی جو پوئٹری چھپی ہے وہ میں نے پڑھی ہے تو آپ کو بہت خوشی ہوتی. اچھا مثلاً اگر آپ کوئی پوئٹری لکھیں اور آپ کسی کو ذرا پڑھو تو وہ کہ میرا نہیں دل چاہ رہا، تو آپ کو کتنا برا لگے گا. لو میں نے اتنی مشکل سے لکھی اور یہ پڑھ ہی نہیں رہے. میری ایک اسٹوڈنٹ ایک دفعہ کہنے لگی کہ میں نے ایک نظم لکھی اور اپنے شاید چچا کو دکھائی اور انہوں نے کہا مجھے نہیں پڑھنا. کہتی کہ کئی دن میں ان سے بولی نہیں کہ میری نظم کیوں نہیں پڑھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کا کلام جب بندہ پڑھتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو کس قدر پیار آتا ہوگا. میرا کلام پڑھا جا رہا ہے، میری بات پڑھی جا رہی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی آواز کی طرف اس طرح متوجہ نہیں ہوتے جس طرح نبی کی آواز پر جب وہ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھ رہے ہیں. سب سے پیاری آواز اللہ کے نزدیک خوبصورت پڑھا ہوا قرآن. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، یعنی اسی رب نے جس نے قرآن دیا سورج چاند بنا کر انہیں ایک حساب میں لگایا. اور آپ دیکھیں کہ ایک ملی سیکنڈ کا بھی اگر فرق پڑ جائے تو ہو سکتا ہے کئی ستارے سیارے آپس میں ٹکرا جائے اور ایک تباہی آ جائے.
اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کیا، یعنی بیلنس قائم کیا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، اور مخلوق نے بھی جینا ہے، ان کا بھی حق دو. لیکن ہم نیچرل لائف کو کس طرح تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. اور ویسے ہر پھل بھی، مثلا اگر کھجور کے نہ دیکھنے کا اتفاق کو خوشے، اب کیلے کو دیکھ لیجئے، کتنی زبردست پیکنگ. اتنا مہربان ہے تو. بہت ہی عجیب کیفیت ہو رہی تھی غور کر کے کہ اللہ تعالیٰ، اور بالکل ایسے پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی میں کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے تحفے ہیں تیرے، کس طرح تو غلافوں میں لپیٹ کے ایک کے بعد ایک. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک گتے کی پیکٹ بنا کے درختوں پہ رسیوں سے باندھ کے لٹکا دیتے، کیا مشکل تھا اس کے لیے. راتوں رات فرشتے آتے اور باندھ کے لٹکا کے چلے جاتے سویر تک. لیکن اس طرح کی ان ہائیجینک فوڈ انسان کے لیے اللہ کی رحمت کے، رحمانیت کے خلاف تھی کہ وہ ہمیں ایسا کچھ دے. ایک ایک چیز، ایک ایک پھل کی پیکنگ دیکھا کریں. اورنج کو دیکھیں کتنا خوبصورت اس کی پیکنگ، کلر دیکھیں آپ، اس کے ٹیسٹ پہ کس طرح جاتا ہے. اگر اورنج کی پیکنگ کیلے والی ہوتی اور اندر سے اورنج ہوتا تو بالکل سوٹ نہ کرتی. کلر سکیم، ڈیزائن، کیلے کی طرح بھی تو اورنج ہو سکتا تھا اور اس میں سے اس طرح کے وہ نکل آتے. نہیں، لیمو کے رنگ کو مختلف رکھا، اس کی پیکنگ اور طرح کی رکھی. ایک ایک پھل، ایک ایک چیز. انسان غور تو کرے، اللہ کی محبت پھوٹنے لگتی ہے دل سے. فرمایا والحب ذو العصف والریحان، طرح طرح کے غلے جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ غلے کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کی کتنی غذائیت. اب سب پکار رہے ہیں کہ وہ نہ ضائع کرو، اس کو استعمال کرو، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. والریحان، ریحان کا ایک معنی پھول بھی کیا گیا ہے، خوشبودار پھول. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ سب کچھ کھا کر کیسے انکار کرو گے، کہاں جاؤ گے. ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوگا، شکر ادا کرنا ہوگا. مفت مل جاتا ہے نا سب، اس لیے قدر نہیں ہوتا. اپنی بھی ہم اسی لیے قدر نہیں کرتے. مفت میں جسم مل گیا ہے، کچھ بھی نہیں بنانا پڑا، کچھ پے نہیں کرنا پڑا، اس لیے ٹھیک ہے جیسے تیسے جو مرضی کھائیں، جو مرضی اس کو جیسے چاہیں نقصان پہنچائیں، جہنم میں لے جائیں یا جنت میں جانے والے کام کریں. مفت میں جو ملا ہے، نا قدری ہے، نا شکری ہے. شکر ادا کرنا ہوگا. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. پس اے جن و انس فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک وہی پروردگار. پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، پانی کے اندر پردہ جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے اپنی اپنی حد میں، ڈسپلن میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، لؤلؤ المرجان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور صرف تیرے رب جلیل و کریم کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. کل یوم هو فی شأن، ہر آن وہ نئی شان میں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے زمین کے بوجھ ہو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، یعنی تمہارا حساب لیں گے کہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ان کو کہاں استعمال کیا، میری خوشی میں یا میری ناراضگی میں، نافرمانی میں.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. اللہ کی طرف نہیں آتے؟ بھاگنا چاہتے ہو؟ چلو بھاگو. بھاگ نہیں سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. زمین کی پل چھوڑے گی تو بھاگیں گے نا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور بھاگ کر جائیں گے بھی کسی دوسرے پلانٹ پہ تو اللہ تعالیٰ تو وہاں بھی پکڑ سکتا ہے. تم بھاگنے کی کوشش کرو گے، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا. جیسے دنیا میں بھی کراؤڈ کو بھگانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ آنسو گیس چھوڑ دی جاتی. اور میں تم اگر بھاگنا چاہو گے تو آگ کا شعلہ سامنے آئے گا، دھواں آئے گا، بھاگ ہی نہیں سکو گے، راستہ ہی نہیں ملے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں، دو باغ. ایک سے دل بھر جائے تھوڑا، اگرچہ بھرے گا نہیں، تو دوسرے میں ویرائٹی کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دنیا میں پہلے انسان سوچتا ہے گھر بنا لوں، گھر بنا بیٹھتے پھر اکتا جاتا ہے اسی میں ہی رہتا رہوں. ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں دو چشمے رواں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنتی لوگ ایسے فرشوں پہ تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. نیک عورتوں کو یا جنت کی حوروں کو ہیرے موتی سے تشبیہ دی گئی، قیمتی ہونے کی وجہ سے. آج میں آ رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک پیاز کی ریڑھی کے اوپر خوبصورت عورتوں کی تصویروں کے سٹیکرز لگے ہوئے تھے سارے چاروں طرف. میں سوچنے لگی اب عورت کی بس یہی قدر و قیمت رہے گی کہ وہ پیاز کی ریڑھی پہ اس کا حسن چمک رہا ہو. یہ قدردانی ہے عورت کی؟ وہ اس طرح راہ چلتے بکنے والی چیز ہے؟ وہ تو ہیرا اور موتی ہے جسے چھپا کے رکھا جاتا ہے. وہ ہر ایک کے لیے عام نہیں، راہ چلتی ہوئی چیز نہیں کہ جو چاہے اس سے اپنا دل بہلائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گھنے سرسبز و شاداب باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حوروں کا لفظ پڑھ کے عورتوں کو بڑی جلن ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ بھلا کیا بات ہوئی، اور مرد کے لیے تو اتنی حوریں، عورت کے لیے کیا ذکر کیا گیا. بات یہ کہ حور دراصل سمبلائز کرتی ہے خوبصورت ترین عورت کے لیے، کہ ایک خوبصورت سے خوبصورت چیز کو جس لفظ میں سمیٹا جا سکتا ہے وہ حور ہو سکتا ہے. ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پہ تکیے لگا کے بیٹھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی، پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ 3 گروہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں 3 کیٹیگریز۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک عام نیک انسان ہوں گے اور ایک کون، جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، اور ان کو کیا کہا گیا؟ سابقون۔ سابق، سباق عربی زبان میں دوڑ کو کہتے ہیں، دوڑ لگانا۔ سابق دوڑنے والا، جو اللہ کے کام میں دوڑ دوڑ کر آگے بڑھیں، جو بھاگ بھاگ کر نیکی کی طرف جائیں، یعنی انہیں نیکی کے کام میں انتظار پسند نہیں کہ دوسرے کریں آگے لگیں تو پھر یہ پیچھے چلیں، بلکہ وہ نیکی کے کاموں میں سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور جو آگے جاتا ہے وہ تو آگے ہی جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے بھی قریب آگے پہنچ جائے گا۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اب آپ کے لیے آج ایک بہت کھلی چوائس ہے کہ صرف آپ نے دائیں بازو والوں میں سے رہنا ہے یا سابقون میں سے ہونا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کاموں میں ہم سابق بنتے ہیں۔ اگر کہیں پتا چلے کہ فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے یا بہت سستی چیزیں مل رہی ہیں تو ہم انتظار نہیں کرتے، ہم فوراً کہتے ہیں کہ ذرا پہلے ہم چلے جائیں تاکہ زیادہ اچھی چیز لے لیں۔ تو جب جنت میں جانے کا معاملہ ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ ہم جلدی پہنچ جائیں، دوڑ کر پہنچ جائیں، کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں ہماری باری میں وہ چیز ختم نہ ہو جائے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں۔ سلۃ من الاولین، اگلوں میں بہت ہوں گے، وقلیل من الاخرین، پچھلوں میں سے کم۔ ظاہر ہے کہ جو وقت گزرتا جائے گا نیکی کی طرف اور دین کی طرف بڑھنے والے اور دنیا کی آرائشیں اور نمائشیں اور زینت میں بھی اضافہ ہو گیا نا، یعنی اس وقت جتنا حسن انسان نے خود تخلیق کر لیا بہت سی چیزیں بنا کر اور انہی کا غلام ہو کر رہ گیا، وہ 1400 سال پہلے یا اس سے پہلے ایسی چیزیں کم تھیں، تو جتنی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے اتنی ہی انوالومنٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو چونکہ دنیا میں اٹریکشن بھی زیادہ ہو گئی تو زیادہ لوگوں کی توجہ بھی دنیا کی طرف ہوگی، اور ویسے بھی دین کی تعلیمات جب کم ہو جائیں تو پھر دنیا ہی کی طرف انسان کی سوچ زیادہ مائل ہو جاتی ہے، کہ جو نظر آتا ہے انسان اسی میں انوالو ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ کی ساری توجہ یہاں ہے، جب آپ گھر جائیں گے تو یہ بھول جائیں گے اور اس میں سب انوالو ہو جائیں گے۔ کمزوری ہے انسان کی یہ۔ اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، بڑی ورائٹی۔ اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے موتی۔ اب آپ خود غور کر لیجئے کہ جہاں جنت کی عورت کا ذکر آیا وہاں ہمیشہ ساتھ چھپنے کی بات آئی۔
یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے. جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وہ بغیر کانٹے بیریوں اور تہ بر تہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. اب یہ فرق ہے، آپ دیکھیں مقربون کی جنت اور اس کا فرق دکھایا گیا ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور 100 درجے، ہر درجہ جو ہے وہ ایک سے دوسرا اتنا اونچا ہوگا جیسے یہاں سے ستارے بہت بلندی پر. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے، یعنی خوبصورت بنا کر، اور انہیں باکرہ بنا دیں گے جسے کنواری، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن. یہ سب کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے. اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے بھی بہت. اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. ٹھنڈی چھاؤں بھی نہ ہوگی، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے. کیوں ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ کیا قصور تھا ان کا؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے بہت خوشحال تھے، مترف تھے، خوشحال. دنیا میں ان کو بہت نعمتیں ملی ہوئی تھیں، اس لیے ان کو آخرت بھول گئی. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. اصرار کیا ہے؟ کہ اس کو مانتے نہیں تھے اور کیے چلے جاتے تھے، پتہ چل جانے کے باوجود کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، پھر بھی اصرار. اور آخرت کی بات ہوتی تو کہتے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے، پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو انسان پہ قیاس کر لیا کہ انسان نہیں کر سکتا تو بھلا اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتا، حالانکہ خالق اور مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے. اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تانس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. اونٹ جو پیاسا ہو تو سوچیں کیا کچھ پی جائے گا، حالانکہ وہ ابلتا پانی ہوگا. یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے، کیوں سچ نہیں مانتے، کیوں مان نہیں جاتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا. ہم اس سے عاجز نہیں ہے کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ افرأیتم ما تحرثون. کبھی سوچا تم نے یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیس بنا دیا. فسبح بسم ربک العظیم. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے. اس کے جواب میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی العظیم.
فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھوتا۔ مطہرین سے مراد یہاں فرشتے ہیں، اور کتاب کے اصل ورژن اوریجنل کاپی کی طرف اشارہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، وہاں کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اتنے بلند پایا کلام کے ساتھ پھر تم بے اعتنائی برتتے ہو، اس کلام کے ساتھ تم بے رخی برتتے ہو، اس کو اس کا حق نہیں دیتے۔ سوچو یہ کیسی کتاب ہے، اللہ کا کلام، لوح محفوظ میں محفوظ، پاک فرشتوں کے ہاتھوں میں، اتنی بڑی چیز، اور تم اسے اس کا اصل حق اور اس کا ریگارڈ نہیں دیتے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس نعمت میں تم نے اپنا حصہ یہ رکھا کہ اسے جھٹلاتے ہو، مان کے نہیں دیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک ایک بہت معزز محترم کتاب ہے، اللہ کا کلام جو ہے نا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بغیر وضو کے اس کے ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ وہاں بھی فرشتے جو پاک ہیں بس وہ چھوتے ہیں، تو اس پہ قیاس کر کے جو ہمیں بھی پاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ ہاں، اگر وضو نہ ہو اور آپ کوئی تفسیر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، جہاں قرآن کی آیت نہیں لکھی، مثلا اس کور پہ یا کاغذ پہ، مثلا یہ جو کاغذ آپ موڑتے ہیں تو اس پہ تو قرآن نہیں یہاں لکھا ہوا، تو یہ تو کاغذ ہے نا، کیونکہ قرآن کیا ہے، ہوا کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام ہے جو یہ لکھا ہوا ہے، تو بغیر وضو کے اسے نہ ٹچ کرو۔ لیکن یہ تو محض کاغذ ہے، اس لیے اگر کاغذ کو ادھر ادھر پلٹ لو تو بغیر وضو کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح پیریڈز کے دنوں میں تو اس میں بھی کیا ہے، ٹیکسٹ کو ہاتھ نہ لگاؤ، باقی جو اس کا کاغذ ہے اس سے اس کو آگے پیچھے پلٹ سکتے ہو، گلوز پہن کے اگر اس کے اوپر کچھ لکھنا چاہو، کچھ اس کے ساتھ کرنا چاہو وہ بھی کر سکتے ہو، یعنی اٹھانا رکھنا۔ اچھا، ایک بات کا آپ لوگ خیال رکھا کریں، بعض اوقات آپ اسی ہاتھ میں قرآن اور اسی میں جوتوں کی تھیلی ساتھ ساتھ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے تھیلی جوتوں کی رکھی، ساتھ قرآن رکھ دیتے، یہ نہیں ٹھیک۔ یہ بہت معزز کتاب ہے، محترم، اور ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اسی ہاتھ سے جوتے پکڑے، اسی سے پھر اس کو ہاتھ لگا لیا، نہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو دائیں اور بائیں کا کانسیپٹ ہے، جوتوں کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں اور قرآن پکڑنے کے لیے دایاں، اور اگر دونوں ہاتھوں سے پکڑنا پڑے اور جوتے کو ہاتھ لگانا پڑے تو پھر اچھی طرح ٹشو سے کسی چیز سے ہاتھ کو، ایون کپڑے سے، اپنے جسم کے کپڑے سے ہی رب کر لیں اور پھر اس کو ہاتھ لگائیں۔ لیکن اس قرآن کا احترام، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے، دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ جی سعودی عرب میں، مکہ میں، وہ حرم میں لوگ یہ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے وہ نمونہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے تو نمونہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ دین ہمارے لیے یہاں اس کے اندر بھیجا گیا ہے، کوئی لا علم لوگوں کے طریقے میں دین نہیں ہے۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ یعنی اگر تمہارا کچھ زور چلتا ہے اللہ پہ، اللہ تمہاری ہی بات مانتا ہے، اللہ مار رہا ہے کسی کو، تم مرنے نہ دو، اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ یہ ذرا آیتیں غور سے پڑھنے کی ہیں، موت کے وقت کیا کیا معاملہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، یعنی جب جان نکل رہی ہوتی ہے، فرمایا اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ فرشتے دیکھے کبھی کسی نے جان نکالتے ہوئے؟ کچھ نہیں پتا چلتا کیا ہوا، حالانکہ پاس ہوتے ہیں، وہ آپ کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اس کی روح کو ایسی عمدہ جگہ پہنچایا جاتا ہے جہاں ہر سامان یعنی عیش ہے۔ اور اگر اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ نا فرق ہو گیا نا، وہ وی آئی پیز ہیں اور یہ عام لوگ ہیں، تو اللہ کا وی آئی پی بنے۔
تاکہ آپ کو اہمیت دی جائے. اور اس کے لیے نیکی کے کام میں انتظار نہ کریں کہ اچھا وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں. نہیں، وہ کرے کہ نہ کرے، مجھے تو کرنا ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے. اب ہم کہیں کہ وہ تو قبر میں جا رہا ہے، جہنم کہاں؟ اللہ کو پتا ہے کہ کیا حقیقت ہے. ان ھذا لھو حق الیقین، یہ سب کچھ یقینی حق ہے. فسبح باسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. وہ حدیث یاد ہے نا آپ کو، 2 کلمے ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو پیارے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سورۃ الحدید. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وہی اول بھی ہے، آخر بھی، ظاہر بھی، مخفی بھی، اور ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پہ جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. یعنی اپنے علم کے ساتھ وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرگ سے بھی زیادہ قریب. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. یاد ہوگا وہ قصہ جب ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ کسی کے باغ میں پھل چوری کرنے کے لیے گئے. باپ نے بچے کو نیچے کھڑا کیا کہ تم دیکھو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور خود اوپر چڑھ کے پھل اتارنے لگا. تو تھوڑی دیر میں بچے نے شور کر دیا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. باپ خوف کے مارے نیچے آ گئے. کون دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا. اور یہ بالکل سچی بات ہے کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، یعنی جو تمہارے اختیار میں دی گئی ہیں، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے آگے دو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے. کس لیے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. یعنی جب اسلام کی ترقی ہو گئی، ہر شخص اسلام میں آ گیا، پھر تم نے اگر اسلام کی بات مان لی تو کیا کمال ہوا، اس اجر کو نہ پہنچو کہ جو پائنیئرز کا ہے. اب دیکھیں بہت سے لوگ عموماً کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ بھئی حکومت کو چاہیے کہ کوئی قانون پاس کر دے کہ حجاب لازمی ہے تاکہ پھر سبھی پہنیں تو ہم بھی پہن لیں گے. اب کوئی اور پہنتا نہیں تو ہم کیسے پہنیں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جب بھی حکومت کے لیے پہنا تو اللہ کے ہاں 0 کا اجر بھی نہیں، کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی قانون کے تحت ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ کی ذات تو اب بھی موجود ہے، اس کا حکم تو اب بھی موجود ہے، قانون کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہو؟
اور اگر قانون نے کروا لیا تو کریڈٹ قانون کو جائے گا، قانون بنانے والوں کو جائے گا، ثواب وہ لے جائیں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ اس لیے کوئی بھی بات صرف اس لیے ٹال مٹول نہ کرتے رہیں کہ اور لوگ کر لیں پھر ہم بھی کریں گے، دیر نہ کریں، کیونکہ اجر میں فرق ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں سے ہی اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے زمانے میں فرمایا، ان قریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر تم اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے، مگر ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا ہو اور وہ سارے کا سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے 2 رطل بلکہ 1 رطل خرچ کرنے کے برابر بھی نہ پہنچ سکے گا۔ یعنی صحابہ کرام نے جو کارنامے کیے، جو قربانیاں کی، جو سیکریفائس کی، وہ تمہارے بعد آنے والے بڑے سے بڑے کام بھی کر لیں مگر تمہارے اجر کو نہیں پہنچے، کیونکہ انہوں نے ایسے حالات میں کیا جو تنگی کے حالات تھے، جب اسلام کو بھی فتح نہیں تھی، کامیابی نہیں تھی، اسلام کا نام ابھی روشن نہیں ہوا تھا، اسلام ابھی فیشن نہیں بنا تھا۔ کیونکہ جب ایک چیز کا رواج بن جائے تو اس وقت سب کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کے موجد بن جائیں، ہر چیز کے ٹرینڈ سیٹر ہوں۔ دین کے معاملے میں ہم ٹرینڈ سیٹر کیوں نہیں ہو سکتے؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اللہ کو قرض، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کو اپنے ذمہ قرض لیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے دین کی تقویت کے لیے، اس کے دین کے پھیلانے کے لیے۔ لہذا ایسی جگہ پر جب مال خرچ کیا جائے، فرمایا کہ جو مجھے قرض دے رہا ہے، یعنی میرے لیے کر رہا ہے، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے۔ یاد رکھیں جو مال آپ اللہ کو دیں گے اس کا صلہ کئی گنا پائیں گے۔ دنیا میں انسان کہیں پر بھی انویسٹ کرے وہ پروفٹ نہیں آتا جو آخرت انویسٹمنٹ بینک سے آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک کی بجائے 700 گنا تک بھی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ دائیں جانب کی کیا بات ہے؟ کیونکہ وہ جنت میں جانے والے اصحاب الیمین ہے نا، دائیں طرف جا رہے ہوں گے، تو جدھر کو جائیں گے روشنی بھی ادھر ادھر آگے آگے ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا بشراکم الیوم، آج بشارت ہے تمہارے لیے، جناتن، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی کہ آخرت سنور جائے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہر شخص کا نور اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا، تقریباً 1500 کلومیٹر ہے۔ کسی کا نور مدینہ سے صنعاء تک ذرا اس سے کم، کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ تو جیسے جیسے جس کے عمل ہوں گے ویسا ویسا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ جتنے کچھ عمل انسان کی اپنی زندگی میں کیے ہوئے ڈھیروں ڈھیر، اور کچھ صدقہ جاریہ کے طور پہ کیے جانے والے جس کے اثرات نسلوں تک چلتے رہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت کے نیک لوگوں کو ان کے نور سے پہچانیں گے جو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے ہوگا۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو، یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی تاکہ وہ ان کو تنگ ہی نہ کرے، جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی، باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟
مومن جواب دیں گے ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. یعنی ایسی جگہوں پہ گئے جہاں اللہ کی عبادت ہو نہیں سکتی تھی، مشکل تھی، فتنے میں ڈالا. مثلاً اگر ہم ایسے لوگوں میں جا بیٹھے جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈالا وہاں لے جا کے، کہ نہ بیٹھے چارہ ہے نہ بھاگے چارہ. موقع پرستی کی، یعنی مفاد پرستی، مواقع کی تلاش میں، شک میں پڑے رہے. پتہ نہیں یہ جو بتاتے ہیں قرآن کی باتیں صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، انہوں خود ہی گھڑ لی ہیں اور خود ہی بتا رہے ہیں اپنے پاس سے ہی. وغرتکم الامانی، جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں. توقعات، تمنائیں، اچھا ابھی تو ہم بچے ہیں، ذرا جوان ہو جائیں پھر کریں گے. جوان ہو گئے، ابھی تو ہمارے پڑھنے کے دن ہے، کوئی پروفیشن ہو جائے تو پھر کریں گے. پروفیشن ہو گیا، ابھی تو ہماری شادی نہیں ہوئی، وہ ذرا ہو جائے تو پھر ہم اچھے بن جائیں گے. شادی ہو گئی، ابھی ذرا بچے ہو جائیں، ابھی ذرا جاب میں ترقی ہو جائے، ابھی تو میرا گھر ہی نہیں بنا، گھر ذرا بنا لوں، ابھی تو بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اور اب اپنے علاج معالجے کے لیے پیسہ چاہیے. ختم زندگی. ایک کے بعد ایک امید، اور نیک کام کے کرنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں، کوئی نہ پیسہ ہے نہ وقت ہے. دونوں چیزیں صرف دنیا میں کھپائی ہوئی ہیں. غرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، موت کا وقت آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالے رکھا تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے باز نے. کون ہے یہ؟ شیطان. یعدہم ویمنیہم، ان سے وعدہ کرتا ہے، انہیں آرزویں دلاتا ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ. لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ دیکھیں کہ یہ دو طرح کے لوگ ہو گئے نا، نہ تم سے جنہیں خواہشات نے لمبی امیدیں دلائیں، اور نہ کلے کافروں سے. یعنی دونوں کے لیے بات ہو رہی ہے الگ الگ. وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ کوئی نہیں آیا. ابھی بھی ہمارے دل نہیں بدلے، ابھی بھی مائل نہیں ہوئے اللہ کے احکام کی طرف، اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پہ گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں اہل کتاب. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نشانیاں تمہیں صاف صاف دکھا رہے ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، یعنی صرف مردوں کا کام نہیں، عورت کو اپنے لیے خود کچھ کرنا چاہیے، صدقہ دینے والے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. صرف اتنا نہیں، زیادہ کر کے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ تصیر اللقمۃ الی جبل احد، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو پاک صاف اللہ کی راہ میں اچھی نیت سے خرچ کیا ہو وہ جبل احد بن چکا ہوگا. بڑھ بڑھ کے اتنی انویسٹمنٹ ہوگی اس میں، اتنا زبردست پروفٹ ہوگا، اتنی گروتھ ہوگی اس اجر کی، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، نور. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں. اعلموا، علم حاصل کر لو، جان لو. کیا؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا. یہی تو ہو رہا ہے سارا وقت. اور اس کے لیے حلال حرام، رشتہ داروں کے ادھر ادھر کے حقوق، غصب، جبر، وراثت میں حق مارنا، یتیموں سے چھیننا، رشتہ داروں سے چھیننا، سازشیں، جادو، معلوم نہیں کیا کچھ. اور اسی طرح بچوں میں مقابلہ، ہمارا بچہ یہ پڑھ گیا اور فلانا اس اسکول میں اور یہ ویسا اور تیسا. ساری زندگی اسی سیاست میں گزر جاتی ہے نا.
گھریلو زندگی عموماً خواتین کی، اور ان چیزوں سے آگے اٹھ کر کوئی تعمیری کام نہ سوچتی ہیں نہ کرتی ہیں. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش ہو گئی، یعنی دنیا جو ملی تو ایسے جیسے بارش ہو گئی. اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے کہ واہ کیا ہری بھری چیز ہے. ایسے جب دولت بہت آتی ہے تو گھر خوشحال ہو جاتے ہیں، خوب ٹیپ ٹاپ ہو جاتی ہے. پھر وہی کھیتی پک جاتی، نئی چیزیں پرانی ہونے لگتی، اور تم دیکھو گے کہ زرد ہو گئی. جیسے پودا سوکھ جاتا ہے ایسے ہی ہر نئی چیز پھر رینوویشن چاہیے، پھر اس کو چینج کرنا ہے، کرٹنز کو چینج کرنا ہے، فرنیچر چینج کرنا ہے، کارپیٹ چینج کرنا ہے. اور تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی، پھر بھس بن کر رہ جاتی، اور ایک وقت آتا کہ انسان خود چلا جاتا اور ان کو چینج کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، بس سیل کر دیتے ہیں. پھر اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. دوڑو، آہستہ آہستہ نہیں، دوڑو، سابقو، سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. صحیح مسلم کی حدیث ہے، قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 پہلے ہی تقدیریں لکھ دی تھی. اچھا آپ کہیں گے اچھا لکھ دی تو پھر ہم تو کیا کریں، ہم تو وہی بنیں گے جو لکھا ہوا ہے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے تقدیر کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے 3 لفظ یاد کر لیں. علم اللہ السابق. تقدیر کیا ہے؟ علم اللہ السابق، اللہ کا پہلا علم، پہلے یعنی پری نالج جسے آپ کہتے ہیں، پہلے سے ہی جانتا تھا، پہلے سے ہی معلوم تھا اس کو. یعنی کسی چیز کو جیسے کوئی پریڈکٹ کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے دن میں آپ کوئی پریڈکشنز کرتے رہتے ہیں. 10 روپے دے بچے کا، دیکھا نا ابھی دیکھنا آئس کریم لے آئے گا. آپ کو غیب کا پتہ ہے وہ آئس کریم لے آئے گا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھا نا میں نے کہا تھا وہ لے آیا. کیوں کہتے ہیں یہ؟ کیونکہ آپ کو اپنے کچھ تجربے کی بنا پر اور بچے کی ماں ہونے کے ناطے اس کی نفسیات اور فطرت کا علم ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے. تو اللہ جس نے ہم کو بنایا اس کو نہیں پتا کہ ہم کیا کرنے والے، اس کو میں یہ سب کچھ دوں گا اور یہ کرے گا کیا. تو وہ اللہ کا گزشتہ علم ہے، پہلے کا ہی علم ہے. اللہ کو پہلے ہی وقت سے پتا تھا کہ کون کیا کرنے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان کو پکڑ کے مجبور کر دی کہ اس سے آگے تم نہیں جا سکتے. یاد رکھیں تقدیر کی 2 قسمیں ہوتی، ایک مبرم اور غیر مبرم. مبرم کیا ہے کہ مثلا اس شخص کا قد اتنا ہوگا، اس کا سائز یہ ہوگا، اس کی شکل ایسی ہوگی، آنکھوں کا رنگ یہ ہوگا. یہ چیزیں جو یہ نہیں بدلتی، جو دوا چاہیں کھا لیں، قد ایک خاص مہلت سے آگے نہیں. مثلا اگر کوئی شخص کہ میں عجوبہ عالم بنوں، سب دنیا سے عالم چننا سے بھی بڑا ہو جاؤں، تو خوب اس کے لیے کوئی دوا شوا کھائے تو ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا. اور آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگوں کو کریز ہوتا ہے ہم لمبے ہو جائیں، ہوتے نہیں ہیں. اسی طرح آپ کہاں پیدا ہوئی اللہ کو پتا تھا، آپ کو نہیں پتا. یہ آپ کی تقدیر تھی کہ آپ اپنے جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں پر پیدا ہوئے اور وہ آپ کے ماں باپ بنے. یہ چیزیں آپ نہیں بدل سکتے. لیکن دوسری چیزیں آپ کے ارادے اور اختیار میں بھی دی گئی. اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سمجھایا تھا. ایک شخص نے آپ سے تقدیر کا سوال کیا تو آپ نے کہا ذرا اپنی دائیں ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اٹھا لی جلدی سے. فرمایا اب بائیں بھی اٹھا لو. کھنی نہیں، 2 نہیں اٹھا سکتا. بس یہی تقدیر ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا نا، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں رہ کر آزادی کو حاصل تو کر لے. مراد اس سے یہ ہے کہ جیسے ایک درخت ہے، پابند بھی ہے کہ زمین میں گڑا ہوا، ہل نہیں سکتا، ادھر ادھر آ جا نہیں سکتا، لیکن آزاد بھی ہے کہ اوپر جہاں تک جانا چاہے جائے، پھیل سکتا ہے. تو ہر انسان پکڑا ہوا بھی ہے کچھ چیزوں میں اور کچھ چیزوں میں آزاد بھی ہے. اس کا امتحان کس میں ہے؟ پکڑے ہوئے میں نہیں ہے، آزادی والے حصے میں ہے امتحان. یہ سمپل سی بات ہے.
یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پہ تم دل شکستہ نہ ہو، جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل پہ اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ انصاف کب آ سکتا ہے؟ جب کتاب کے ساتھ تعلق ہو۔ اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے۔ آپ دیکھیں انسانی قوت خون کے اندر بھی فیرس ہے، اور اسی طرح بہت سی چیزوں میں جو مضبوط بنائی جاتی ہیں، جیسے عمارت مثلاً اس میں لوہا وغیرہ استعمال ہوتا ہے، لکڑی کی چیزیں مضبوط کرنے کے لیے لوہے کی کیل وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا۔ یعنی نصارہ کے دل نرم ہوتے ہیں عیسائیوں کے، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی۔ ابتدعوها، بدعت اسی طرح کے کاموں کو کہتے ہیں جو اصل دین میں نہ ہو، خود اضافہ کر لیے جائیں۔ اور آپ کو پتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا، کیونکہ جو چیز آپ زیادہ وزن کر لیں گے تو اٹھا ہی نہیں سکیں گے، دین کو بھی نئی نئی باتیں ایجاد کر کر کے بوجھل کر لیں گے تو چلنے کے قابل نہ رہیں گے اس پر۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، یعنی دنیا میں علم اور بصیرت کا نور، جس سے تمہیں حق اور باطل کا فرق پتہ چل جائے گا۔ یہ تقویٰ کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور بڑے فضل والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔